بڑھاپے کی عمر کہہ رہے کہ میرا سر سفید ہو گیا، واشتعل الرأس شیبا، اور میری عورت بانج ہے. یہ تو ہے ہی کہ میرا سر کیسا ہو گیا ہے، سفید ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اور میری عورت بانج ہے. لیکن اللہ کی آنکھ مشکل ہے، بعض عورت کو بھی وہ بچہ دے دے، بڑھاپے میں اولاد دے دے، بغیر کوئی دوا کھائے، بغیر حکیم ملے، بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے. وہ قدرت ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، اس میں اپنی قدرت کو ظاہر کر کے اس امت کے سامنے کھولا ہے کہ اس اللہ پر ہم ایمان لائے ہیں، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ کمزور نہیں ہے، بڑی قدرت والا ہے. اس میں بڑی زبردست صلاحیت ہے کاموں کو بنانے کی، وہ بڑا زبردست ہے جس اللہ پر ہم ایمان لائے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ جو میرے ارد گرد ہیں، میرے خاندان کے لوگ، ان میں صلاحیت نظر نہیں آتی، تو مجھے ایسی اولاد دے جو وارث بنے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، میری اور آل یعقوب کی وارث بنے. وجعلہ ربی رضیہ، اور یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. تو یہ ان کی تمنا یہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد ملی ہے بڑھاپے میں، تو ان سے یہی امید لگائے کہ میرے بعد امر نبوت جو ہے، دین کی جو میراث ہے، وہ آگے بڑھائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت اطاعت کریں گے، اور امر نبوت کو آگے بڑھائیں گے. لیکن حکم آیا کہ اسی بچے کو ذبح کرو اللہ کے نام. خواب دیکھا انہوں نے، اور نبی علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے وحی آئی، تو وہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچے سے بات کر کے نکل پڑے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم آیا ہے، اور بیٹے سے پوچھ رہے کہ کیا خیال ہے تیرا؟ تو کہہ رہے کہ ابا جان جو آپ کو حکم آیا آپ کر گزریے، اس میں آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے آپ اس کو کر گزریے، پورا کیجیے آپ اس کو. تو وہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے چل پڑے، اور اپنا ظاہری جو کام تھا وہ پورا کیا ہوا. تو وہ یادگار میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عمل دیا ہے، بڑا عمل. قربانی کے ایام میں اس سے بڑا کوئی عمل نہیں. آدمی لاکھوں روپے صدقہ کر دے تو وہ اس سے بہتر نہیں ہے، یا اور کوئی آدمی بڑی نیکی کرے اس کو چھوڑے تو یہ اس سے بہتر نہیں ہے. بہتر عمل یہ ہے کہ اسی نیکی کو کرے اور اچھے طریقے سے قربانی کرے، شوق و رغبت سے کرے. سر سے بوجھ اتارنے کے لیے قربانی نہ کرے. سر سے بوجھ اتر جائے کسی کہ بھائی اس سے دکھا دو، گھر میں کیا کریں گے، گھر خراب ہوگا پورا، ساری جھنجھٹ کون کرے. کہ آج کا دن اللہ نے اسی لیے دیا، ایک نہیں 3 دن دیا اس کے لیے، اسی کام کے لیے. اور کوئی کام ہی نہیں دیا اللہ نے اس نے، اور کوئی کام نہیں دیا، یہی کام دیا، یہی کام کرے. جن پر واجب ہے وہ اپنی قربانی کرے، اور قربانی کا گوشت تقسیم کرے، اور شوق و رغبت کے ساتھ کرے، حکم سمجھ کے کرے. تو یہ اللہ کو راضی کرنے والا امر ہے ہی نہیں. آدمی اس میں دلچسپی ہے، جس کو کہتے ہیں عبادت ہے. یہ نہیں کہ ہم نے حصہ دے دیا وہ کرے گا، خود کرا. حضور علیہ السلام نے خود قربانی کی، یہاں تک کہ آپ نے آخری حج میں اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ نہر کیے، 99 کوئی کیے.
اس میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے کی. آپ امام الانبیاء اور ہمارے بزرگوں کے یہاں بھی یہی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ خود ہی اپنی قربانی کرتے ہیں، خود قربانی کرا دور نہ بھاگے اس سے. کہ شوق اور رغبت کے ساتھ آدمی جانور کو پالے تو اسے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو آج اس سال کی عید کی قربانی کرنی تو اسی دن اگلے سال کا جانور خرید لیتے تھے اور پورا سال اس کی پرورش کرتے تھے. پورا سال اس کو اچھے سے کھلاتے تھے، پلاتے تھے، نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، یہاں تک کہ وہ جانور اتنا مانوس ہو جاتا تھا ان سے. جب وہ سبق پڑھانے کے لیے جاتے تھے دارالحدیث تو وہ جانور ساتھ جاتا تھا اور باہر بیٹھا رہتا تھا، اور جب وہ واپس گھر جاتے تو ان کے ساتھ جاتا تھا. اتنا مانوس ہو جاتا تھا اور اتنی محبت اس سے ہو جاتی تھی کہ اس کو ذبح کر کے آنسو نکل جاتے تھے. اس کو ذبح کر کے آنسو نکل جاتے تھے، اتنی محبت اس سے ہو جاتی. یہ اصل قربانی. ایسے ہر کام میں قربانی. نماز میں قربانی ہے، جیسے اس موسم میں فجر میں صفیں کم ہو جاتی ہے، یہی تو قربانی ہے کہ آدمی نیند چھوڑ کے آوے اللہ کے لیے، نیند چھوڑ کر آوے. سیزن میں دکان چھوڑ کے آوے. جب بغیر سیزن کا خالی بیٹھا ہوا ہے تو آدمی مسجد کی زینت بنتا ہے کہ کچھ کام دھندا نہیں، اللہ اللہ کریں گے. یا بوڑھا آدمی ہے، کوئی بچا ہی نہیں ہے تو کیا کرے، مسجد کا کونا پکڑ ڈالا. اور ایک آدمی ہے کہ اچھا خاصا مصروف ہے، مشغول ہے، خوب سیزن زوروں پر ہے، اور اذان بھی آدمی نے بند کیا، اللہ کے گھر میں آ گیا. بہت جوانی کا جوش ہے اور بہت ساری جگہ اس کے تقاضے اس آدمی کے لیے، بہت سارے اس کو مواقع ہیں. وہ سارے مواقع قربان کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے کہ دوست بھی ساتھ میں رکھنے کے لیے تیار ہے، بیوی بھی محبت کرنے کو تیار ہے، ماں بھی لاڈ پیار کرنے کے لیے تیار ہے، اور سب جگہ سے اس کے چاہنے والے اس کو چاہ رہے ہیں. اور ایسے میں آدمی سب کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آتا. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں اچھے خاصے بیٹھے ہوتے تھے اور ہم سے اچھی خاصی باتیں کرتے ہوتے. ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ہم کو چھوڑ کر کہیں جائیں گے ہی، لیکن جیسے اذان کی آواز سنتے تھے تو ہمارے درمیان میں سے اس طرح اٹھ جاتے تھے گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی، اس طرح مسجد چلے جاتے تھے. قربان کیا، یہ قربانی کی صفت پیدا ہے. اللہ کے نام پر ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، بیوی، بچے، کاروبار، یہاں تک کہ آخری چیز جو آدمی کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے وہ اپنی جان ہوتی ہے. اپنی جان. آدمی اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کی استعداد اپنے اندر پیدا ہے. تو پھر پسینہ بہانا یا نیند چھوڑنا یا گرمی برداشت کرنا، سردی، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں تھے. کہ نماز کے واسطے آدمی کو دھوپ لگ رہی ہے یا نماز میں آدمی کو گرمی لگ رہی ہے. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی کی جتنی مشقت ہوگی اس کا الگ الگ اس کو اجر ملے گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان مسجد نبوی سے دور تھا، مسجد نبوی سے دور، اور وہ پیدل آتے تھے ہر موسم میں. ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک گدھا خرید لو جو سواری کے کام آتا تھا اس زمانے میں. آپ دن میں دھوپ میں آتے ہو، رات میں اندھیرے میں آتے ہو، تو گدھا خرید لو کہ آنے جانے میں آسانی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اسی طرح کر جس طرح کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہر قدم پر نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے. ہر قدم پر نیکی اور ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے.
مسجد نبوی کے قریب ایک زمین خالی پڑی تھی، تو وہاں مکانات بننے شروع ہوئے. تو بنو سلمہ کا جو خاندان ہے بنو سلمہ، وہ تھوڑے دور رہتے تھے مسجد سے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد سے قریب آ کر بس جائے تاکہ مسجد آنا جانا آسان ہو جائے. حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بنو سلمہ اس طرح مسجد کے قریب آ کر بسنے کا ارادہ کرا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بنو سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، کہ تم جہاں رہتے ہو وہیں رہو، اس لیے کہ تمہارے نشانات قدم جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں، تمہارے قدموں کا ثواب اس پر اجر مل رہا ہے، تمہارے نشانات قدم پر ثواب ملے گا. اس پر کہ تم وہی رہو جہاں پر. تو اس لیے آدمی یہ قربانی اس وقت دے گا کہ جب اس کے اجر کا پتہ ہو، ورنہ آدمی بھاگے گا قربانی سے. قربانی سے آدمی کیونکہ اجر کا احتساب ہے تو عمل کو 19-20 کر ڈالے گا، عمل آگے پیچھے کر دے گا اس کی مشقت کی وجہ سے. اور اگر آدمی کو اجر کا پتہ ہوگا تو آدمی عمل کو آگے پیچھے نہیں کرے، مشقت برداشت کرے اور اس عمل کو پورا کرے گا. ہر حال میں آدمی نماز پڑھے گا، اچھی نماز پڑھے گا، دھیان کے ساتھ پڑھے گا، اجر کی امید پر پڑھے گا. ہر حال میں آدمی روزے رکھے گا، فرض کے ساتھ ساتھ نفل روزے رکھے گا. فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی آدمی رکھے گا کہ روزوں کا ثواب اللہ کی رضا کا عمل ہے. روزوں سے اللہ ملتا ہے، روزوں سے اللہ کا قرب ملتا ہے. باقی روزوں میں کثرت کرے گا، قناعت نہیں کرے گا اور روزے رکھے گا. اسی طرح اور اعمال ہے دیگر جو زندگی کا وظیفہ ہے اصل ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں غیر ضروری اتنا داخل ہو گیا ہے، اتنا داخل ہو گیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں. تو مقصد تو پورا ڈھک گیا ہے، چھپ گیا ہے، مقصد پورا چھپ گیا ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ غیر ضروری چیزیں اتنی داخل ہو گئی. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے مقاصد کو خود سمجھتے ہوئے اس کا مذاکرہ کریں، اس کی بات کریں کہ زندگی کا مقصد ایمان اور عمل. زندگی کا مقصد ایمان ہے، زندگی کا مقصد عمل ہے، زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، زندگی کا مقصد اچھی آخرت بنانا ہے. یہ مقاصد ہے زندگی. اور زندگی کا مقصد دوسرے انسانوں کو بھی انعامات کی طرف متوجہ کرنا، کہ دنیا کے اور لوگ، یہ ہمارے پاس امانت ہے. ایمان اور اعمال صالحہ جو ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے. ساری دنیا کے انسانوں کی، عرب و عجم کی، سب کی ہمارے پاس یہ امانت ہے. یہ امانت ہم ان تک پہنچا دیں، عرب کو بھی عجم کو بھی، سب کی ہمارے پاس یہ امانت. صحابہ نے اس کو سمجھا تھا کہ یہ ہمارے پاس امانت بھی ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر اس کے خاطر جان، مال، جذبات، صلاحیتیں، عزتیں، جو کچھ لگانا پڑا لگا. جیسے اس وقت دنیا کو مقصد بنایا ہے انسانیت نے، تو دنیا کے خاطر سب کچھ لگا دیتے. بہت سے لوگ دنیا کے خاطر مقروض ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ دنیا کے خاطر بے آبرو ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ دنیا کے خاطر مٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. جن چیزوں کو مقصد بنایا ہے، روزمرہ کے واقعات ایسے کہ دنیا کماتے 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 آدمی کنگال ہو گیا.
آدمی دنیا پر کام کرتے 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 بے آبرو ہو گیا، ایسے کام اس نے کیے کہ ذلیل ہو گیا۔ آدمی دنیا کے پیچھے تھکتے 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 مر گیا۔ جو مقصد دنیا کو بنایا، صحابہ نے مقصد دین کو بنایا، دین کو مقصد بنایا، تو ان کے وہاں دین کے خاطر حضرت شیخ نے بھی بات باندھا ہے کہ دین کے خاطر قربانیاں، پھر اس میں ان کے قربانیوں کے واقعات دیکھیں کہ یہ ایسے قربانی کی، ایسے قربانی کی، ایسے قربانی کی، دین کے خاطر۔ کسی نے جان دی، کسی نے مان دیا، کوئی بھی وطن سے بے وطن ہو گیا، کوئی بے آبرو ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا باعزت آدمی، شریف آدمی، مکے میں متفق علیہ شخصیت تھی، سب کے درمیان ان کی عزت تھی، لیکن ایک دن آیا کہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، تو دور تک نکلے، وہاں کچھ مختلف قبائل آباد تھے، ان کے سرداروں سے ان کے تعلقات تھے، ان میں سے کوئی ملا، انہوں نے پوچھا کہ ابوبکر کہاں جا رہے؟ بولے میں نے مکہ چھوڑ دیا۔ مکہ والوں نے بہت تنگ کر دیا، مکہ چھوڑ کے نکل آیا۔ تو کہہ رہے کہ ہو نہیں سکتا ایسا، ابوبکر جیسا آدمی مکہ چھوڑ دے یا ان کو مکہ کوئی چھوڑوا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو سمجھا بجھا کے واپس لے کر آئے، مکہ کے سرداروں سے مل کر بات چیت کی، یعنی ابوبکر جیسا آدمی رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کے چلے، یہ دین کے خاطر۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، آپ کو مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی، آپ کی ہجرت 100% دین کے لیے، کوئی اور غرض نہیں کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ۔ تو آپ نے مکہ چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی آپ واپس مکہ حج کے لیے آئے، واپس کہاں گئے؟ مدینہ گئے۔ جب حج کے موسم میں آپ آئے تو صفا پہاڑی پر تھے آپ، اور نیچے کچھ نوجوان باتیں کر رہے تھے آپس میں، انصار کے نوجوان تھے، وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ناسازگار تھے، آپ مدینہ تشریف لائے تھے، اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے، اب آپ مکہ میں ہی رہ جائیں گے، اب مدینہ ہمارے ساتھ آئیں گے کہ آپ کا وطن تو مکہ ہے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، اور آپ مدینہ میں رہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وطن چھوڑ دیا۔ فتح ہونے کے بعد بھی اب واپس وطن بنا کر نہیں آئے۔ تو یہ قربانیاں ہیں دین کے خاطر۔ ہم کو بھی اس طرح کی قربانیاں دینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ مولانا ایسا فرماتے ہیں کہ یہ امت استعداد کھو چکی ہے اللہ کے نام پر قربانی میں، اس سے جو مانگا گیا ہے اس کی قربانی امت اس کی استعداد کھو چکی کہ راہ خدا میں جان مال لگا، اس کی استعداد نہیں ہے۔ اس لیے یہ 4 مہینے سے شروعات کروائی ہے کہ 4 مہینے لگا کر شروعات کریں، ابتدا کریں، اور اس کی مشق کریں، قربانی دینے کی، جان لگانے کی، مال لگانے کی۔ بھئی 4 مہینے کے لیے آدمی نے کاروبار چھوڑا، 20 بچوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، 15-20 ہزار روپے خود کا خرچہ ہے، 40-50 ہزار روپے گھر کا خرچہ ہے، اور آدمی 4 مہینے کے لیے نکلا ہے، اور موسم کہیں گرم ہے کہیں ٹھنڈا ہے، سہولتیں کم ہیں کہیں زیادہ ہے، کھانا گھر جیسا نہیں ہے۔ دھیرے 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 آدمی میں استعداد پیدا ہو قربانی دینے کی دین کے خاطر۔ دنیا کے خاطر تو سبھی دیتے ہیں، کچا پکا کھاتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے لوگ جھونپڑوں میں رہ لیتے ہیں، ایک ایک کمرے میں 6-8 ہوتے ہیں۔ بلکہ بمبئی میں جائیں گے، بمبئی میں تو بڑے بڑے پیسے والے بھی جو ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں، بعض مرتبہ جماعتیں فون کر کے یہاں بہت چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، سارے ساتھی آتے بھی نہیں ہیں،
کوئی رخ بدل دو، گرمی بہت ہے، بدل فون پہ مدد رابطہ کرتی ہے کہ رخ بدل دو، گرمی بہت ہے، اور گھر میں بہت ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں ابھی ہے کہ نہیں گرمی؟ ارے نہیں ہے گرمی، تو اس میں کمانے سب جاتے ہیں، ٹھیلے والے، لاری والے، سبزی والے اور جوتے والے سبھی جاتے ہیں، لکڑے والے، لوہے والے، لوہا کتنا گرم ہوتا ہے وہ بھی کام کرتے ہیں، اور وہاں مسجد میں رہنے کا ہے، پنکھا اوپر ہے، ہو سکتا ہے 2-4 گھنٹے لائٹ نہ ہو، لیکن چونکہ دین کے خاطر قربانی دینے کا جذبہ امت میں کمزور پڑ گیا، اللہ کے دین کے احیاء کے خاطر جو امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ امانت دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے ایک ولولہ لے کر آدمی نکلا، کوئی اندر جذبہ تو ہو، ایک طرح کے نیا آدمی ہے، پہلی بار نکلا ہے، دوسری بار نکلا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی ایک ولولے کے ساتھ ہے، ایک جذبے کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ کچھ کام کرنے کا عزم ہے اندر، ہم جاوے کچھ کام کریں، ہم دنیا میں خیر کا، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں، دنیا میں خیر کے اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے، کہ ہمارے ذریعے سے لوگ ہدایت پر آ جائیں، ہمارے ذریعے سے لوگ اللہ سے جڑ جائیں، ہم اس کا ذریعہ بنیں۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا جذبات پالتے ہیں دنیا میں، کیا کیا جذبات پالتے ہیں اندر اپنے قلب میں، اپنے دل میں، کیا ہی یعنی خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کے اندر دل کے جذبات، ارمان یہ ہو کہ ہماری جان سے، ہمارے مال سے، ہماری صلاحیتوں سے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ یہ جذبات صحابہ کے تھے، جب یہ جذبات تھے تو اب کھانا پینا، رہنا سہنا ان تکلفات میں پڑے نہیں تھے۔ ان کی صفت بیان کی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقلہم تکلفا، کہ ان کی زندگیوں میں تکلفات نہیں تھے کھانے پینے کے۔ ابھی تو ہمارا غریب آدمی ہے، اس کے بھی 1000 نخرے ہیں، دہاڑی کمانے والا جو اس کے نخرے اگر یہ نہیں چلے گا، وہ چلے گا، یہ مت ہے، یہ نہیں کھائیں گے، روز روز یہ کون کھائے گا، سارے، کیونکہ زندگی اسی پر ہم نے ڈالی ہے۔ زندگی اسی میں گزاری ہے، اور وہاں ان کے بارے میں کہ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو فقہ، جو میسر ہوا وہ کھا لیا، کبھی گوشت کھا لیا، کبھی کھجور کھا لیا، کبھی اور کوئی چیز کھا لی، لیکن معمول بنا کر اس طرح کا صبح کا یہ، دوپہر کا یہ، شام کا یہ، اس طرح کا نہیں تھا کہ معمول سے اس طرح کا چلتا ہو۔ اور عبادت اور اعمال معمول سے چلتے تھے، نمازیں پابندی کے ساتھ ہیں، اور راہ خدا کی محنت اور وہ پابندی کے ساتھ ہے۔ حضرت مولانا نے ایک باب بتایا، پہلی جلد میں اس کا اہتمام سے راہ خدا میں نکلنے کا باب بتایا، اور اس میں صحابہ کے قصے لکھے۔ ایک واقعہ ابو ایوب کا بھی، اس نے 1 سال نہیں نکلے تھے ایک وجہ سے، تو پھر وہ ملامت کرتے تھے کہ تجھے کیا، جو بھی ہو وہ تو نہیں نکلا، ایسا کہتے تھے۔ ایک صحابی کا قصہ لکھا ہے کہ وہ بہت موٹے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ روایت میں کہ سراب کی پیٹی ہوتی ہے اس پر وہ بیٹھتے تھے، پوری پیٹی ڈھک جاتی تھی اور ان کا جسم باہر نکلتا تھا، اتنا وزن بڑھ گیا تھا۔ اب ان کے بچے ان کو کہتے تھے کہ ابا آپ نے بہت کام کیا، زندگی بھر کرتے رہے، اب تو آپ ٹھہرو، ہم جائیں۔ تو کہنے لگے میرا زندگی بھر کا معمول ہے، تم مجھے روکو مت، میں اللہ کا کام کروں گا۔ ہر سال وہ نکلتے تھے۔ یہ سالانہ خروج کا جو اس کا استدلال کیا ہے مولانا نے اس سے، یہ صحابہ میں، اور ایسے 4-5 قصے نقل کیے صحابہ کہ اس میں اہتمام کرتے تھے، عبادتوں میں، اعمال میں، راہ خدا میں اعمال لگانے میں۔
ان چیزوں میں خوب بڑھ چڑھ کر پیش کرتے تھے اپنے آپ، اور اندر جذبہ یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اور کوئی جذبہ نہیں، نہ ملک حاصل کرنے کا جذبہ ہے، نہ مال حاصل کرنے کا جذبہ ہے، نہ جاہ حاصل کرنے کا جذبہ ہے، نہ بڑا بننے کا کوئی جذبہ ہے، بس ایک ہی اندر جذبہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور کوئی جذبہ نہیں۔ دنیا میں ایسے ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنی پارٹیوں کے خاطر زندگی دے دیتے ہیں، اپنی جماعتوں کے خاطر، پارٹی کی سیوا کرتے ہیں، پارٹی کی سیوا میں 80 سال لگایا، اور اس مشغلے میں انہوں نے اتنے سال لگائے، ڈپارٹمنٹ والے ان کے لیے پروگرام کرتے کہ انہوں نے 60 سال ہماری سیوا کی، اور ان کو نوازتے ہیں کسی ایوارڈ سے، وہ یہ ایوارڈ مل گیا، یہ ایوارڈ مل گیا، یہ سارے ایوارڈ جو ہیں یہی رہ جائے گا، اور جتنا نام ہوا ہے وہ یہی رہ جائے گا۔ نام روشن ان کے ہوں گے جنہوں نے دین کے خاطر اپنے آپ کو کھپایا، اللہ کے خاطر کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور دنیا میں انسانیت کو ہدایت مل جائے، تو پھر قیامت کے دن ان لوگوں کے مختلف تذکرے کیے ہیں مختلف حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور لوگ حساب میں مشغول ہوں گے، لوگ پوچھیں گے کہ یہ نبی ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر جمع ہوتے تھے، اللہ کی خاطر جدا ہوتے، ان کا مقصد ہی اللہ تھا۔ تو یہ باقی رہنے والی چیز ہے، ورنہ دنیا پر لوگ ہزاروں لوگ فخر کر رہے ہیں اپنے کارناموں پر جو سب دفن ہو جائے۔ آج سے پہلے دنیا میں بہت سے لوگ کارنامے کر کے گئے، ان کے کارنامے دفن ہو گئے، ان کی ایجادیں اب استعمال میں نہیں، نئی ایجادیں ہو گئی، اور اس وقت جو ایجادیں استعمال میں ہیں آگے جا کر وہ بدل جائے گی۔ وائر والا ٹیلی فون ہے، ارے بولو نا، وہ پرانے سیٹ آتے تھے بٹن والے، وہ ہیں فون میں، موبائل کے، سب ختم ہو گئے، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ کیا باقی رہے گا؟ کہ لوگوں کے عمل باقی ہے، اچھا کیا ہے تو اچھا عمل باقی ہوگا، اور برا کیا ہے تو برا عمل باقی، یہ باقی ہے، یہ بچے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کے ان کارناموں پر خوش ہونا یہ ایک طرح کی نادانی ہے، نادانی، یہ تو ضرورت ہے، کسی طرح ضرورتیں پوری ہو جائیں، کسی طرح ضرورتیں پوری ہو جائیں، یہ کافی ہے، چاہے کوئی بھی وہ کام کر کے ہماری ضرورت پوری ہو، کوئی بھی آدمی کام کرے، آدمی کے لیے فخر کی چیز، جیسے دنیا کے کام میں آدمی ایسا کام تلاش کرتا ہے جو زیادہ نفع دینے والا ہے۔ کیسا کام تلاش کرتا ہے؟ کہ جو زیادہ نفع دینے والا کام ہو وہ آدمی پسند کرتا ہے۔ بھائی مثال کے طور پر 10 قسم کے کاروبار، 10 قسم کے، تو آدمی کون سا کاروبار اس کو پسند کرتا ہے جو زیادہ نفع دینے والا ہے؟ تو وہ 9 قسم کے کاروبار چھوڑ دیتا ہے، 9 قسم کے چھوڑ دیتا ہے اور ایک کو پسند کر لیتا ہے۔ کیوں کہ پسند کیا اس کو کہ یہ زیادہ نفع دینے والا کاروبار، اس میں نفع زیادہ ہوگا۔ ایسے آدمی سارے کاموں پر اللہ کے دین کو اس طرح ترجیح دے کہ دین زیادہ فائدہ دینے والا ہے، اس سے زیادہ فائدہ اور کہیں نہیں، اور دین کی دعوت اور محنت کو اس لیے ترجیح دے کہ یہاں جتنا فائدہ ہے اتنا فائدہ اور کہیں نہیں۔ اب باقی جو کام رہ جائیں گے وہ کون کرے گا؟ اس کے کرنے والے تو بہت، جیسے ایک کاروبار کر کے 9 دھندے چھوڑنے والا اس کی فکر کرتا ہے، وہ تو بہت سارے لوگوں کر لیتے ہیں۔ بھائی ہم لوہے کا کاروبار کرتے
کرتے ہو، جب آپ کے گھر میں لکڑی کی ضرورت پڑے گی تو کہاں سے بھائی کو لکڑا بیچتا ہے، لے آتے ہیں وہاں سے۔ آپ کا لوہے کا کاروبار ہے، آپ کو اناج کھلانے کی ضرورت پڑتی ہے، کہاں سے لاؤ گے؟ بھائی جو اناج بیچتا ہے اس کے پاس سے اناج لے آئیں گے۔ لیکن یہ لوہے میں سے پیسہ بہت آ گیا، اس سے اناج بھی لائیں گے، کپڑا بھی لائیں گے، جوتا بھی لائیں گے، گھر بھی بنائیں گے، سب کس میں سے کریں گے؟ لوہے، کیونکہ اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ ایسے مسلمان دین کو اور اعمال دین کو دنیا کے سارے کاموں پر اس لیے ترجیح دے گا کہ دین کی وجہ سے برکتوں کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا کو مسخر کر دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ یہ شرط ہے اس میں۔ اتنی محنت اللہ نہیں کروائے گا جتنی ابھی کر رہے ہیں۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اس محنت سے محفوظ کر دیا کہ انہوں نے ترجیح دے دی دین کو اور دین کے تقاضوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ تھکایا نہیں دنیا کے حق۔ اور روم اور فارس کے صدیوں کے جمع کیے ہوئے خزانے جو ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک نمبر کا حلال مال بنا کر بھیجا۔ غنیمت کا مال ایک نمبر کا حلال ہے۔ پہلے نمبر کا حلال مال کون سا ہے؟ غنیمت کا، اور دوسرے نمبر کا ہدیے کا مال، اور تیسرے نمبر آدمی حلال کمائی کر کے حلال نہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ خزانے ان کو غنیمت کے طور پر دی، ایک نمبر کا حلال، بالکل پیور، کوئی شک شبہ نہیں اس میں، غنیمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور ان کی شہزادیوں کو ان کے گھر میں باندیا بنا کر بھیجا، وہ عزت دی اللہ، ان کو ان کا غلام نہیں بنایا، ان کی نوکری نہیں کروائی ان کے پاس۔ جیسے یہ دور جو نوکری کا ہے، جاب کا ہے، یورپ جا کر جاب کرنے کو آدمی فخر سمجھتا ہے، یورپ جا کر جاب کرے، امریکہ جا کر جاب کرے، باپ بھی بڑا فخر کرتا ہے کہ میرا بیٹا امریکہ میں جاب کرتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، یہ ظالم آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس میں معرف القرآن میں، وبنین شہودہ کی تفسیر میں، اولاد حاصل باش، ولید ابن ولید تھا مکے، ولید ابن مغیرہ، خالد ابن ولید کا بابا، اس کے 13 لڑکے تھے اور خوب مال اللہ نے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ان آیتوں میں، اور اس نے یہ کہا کہ وہ بنی نہ شہودہ، کہ اولاد حاصل باش، روزانہ مجلس لگاتا، 13 تو لڑکے ہوتے تھے اس کی محفل، کہ اللہ نے کتنی نعمت دی ہے اس کو کہ 13 لڑکے اس کے سامنے روزانہ ہوتے، اور اتنا مال اللہ نے دیا پھر بھی نافرمانی کرتا ہے، منہ چڑھاتا ہے اور دین سے اراض کرتا ہے۔ اس کے ضمن میں مفتی صاحب نے اس کو لکھا ہے، یہ تفسیر لکھے ہوئے مفتی صاحب کو قریب 70-80 سال ہو گئے ہوئے۔ اس وقت انہوں نے کہ لوگ چند ٹکوں کے خاطر اپنی سگی اولاد کو دنیا کے ملکوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں ہمارا بیٹا فلاں جگہ، ہمارا بیٹا فلاں جگہ۔ نعمت تو یہ ہے کہ بیٹا آنکھوں کے سامنے ہو، یہ نعمت ہے۔ تو یہ جاب کا دور ہے، جاب کا، اس پر لوگ فخر کرتے ہیں۔ تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جاب نہیں کروائی، بلکہ ان کے پاس جاب کرنے کے لیے بھیجا یورپ والوں۔ کس کو بھیجا؟ یورپ والوں۔ اور ان کی قربانیوں کے اثرات صدیوں تک رہے، صدیوں تک۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے خط دیکھا جو اسپین کے بادشاہ کے نام انگلینڈ کے بادشاہ نے لکھا ہے، اس وقت جب اسلامی دور کا عروج ہے اسپین کا، اس میں تو انگلینڈ کا بادشاہ ایک خط لکھتا ہے عربی زبان میں، انگریزی میں، عربی میں لکھوایا ہوگا اس سے کسی سے۔ اس میں وہ گزارش کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ آپ کے ملک میں تعلیمی نظام بہت اچھا ہے، تو ہمارے چند لڑکوں کو آپ اپنے وہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیں، یہ ہماری گزارش و درخواست ہے۔ آپ کا فرما بردار اور آپ کا خادم انگلینڈ کا بادشاہ، ایسا لکھا ہے نیچے، آپ کا فرما بردار، مطیع، ایسا لکھا ہے کہ آپ کا مطیع یعنی فرما بردار اور آپ کا خادم انگلینڈ کا بادشاہ۔ یہ خط لکھ رہا ہے، کس کو لکھ رہا ہے؟ اسپین کے مسلمان بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلموں میں سب نچھاور کر دیا،
لیکن جب سے اس امت نے اپنی ذمہ داری کو بھلایا تو جاب کرتے ہو گئے. کیا کرتے ہو؟ جاب کرتے. اور جاب پر اب تاجر ہو کے بیٹے جاب کر رہے ہیں. جن کے باپ دادا نے جاب پر رکھا لوگوں کو، اب وہ جاب پر جا رہے ہیں. کہ یہ امت نے ذمہ داری بھلا دیا تو وہ ایسے لوگوں کی جاب کر رہے ہیں جن کو پیشاب کرنا نہیں آتا. ایسے لوگوں کی جاب کر رہے ہیں کہ جو جانور اور انسان میں تمیز نہیں کر پاتے. یہ ذلت ہے اپنے سمجھ، اور اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دین سے آراز کیا ہے، اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑا. ہاں وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک فضیلت عطا فرمائی تھی، اور قرآن کا ہم کو وارث بنایا ہے اللہ نے. پوری امت کو وارث بنایا، خالی حافظ مولوی وارث نہیں ہو سکتا، پوری امت وارث ہے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، کہ ہم نے وارث بنایا، پوری امت کو وارث بنایا، اور پوری امت کو خیر امت قرار دیا کہ پوری امت خیر امت. بس یہ ہے کہ وہ شرطیں پوری کرے خیر امت بنے. یہ اصل جاب ہماری، یہ اصل وظیفہ تھا. اگر اس وظیفے پر ہوتے اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی برکتوں کے دہانے کھول دیتا، اور زمین کا وارث اللہ نے بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایمان اعمال کے ساتھ ہوں گے تو زمین کی خلافت تمہارے ذمہ رہے گی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. کہ اللہ تعالیٰ زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنائے گا، اور وہی ہوا اس وقت. تو خالی مسئلہ اتنا نہیں 4 مہینے جا کر آ جائیں گے، چلا کر لیں گے، 2.5 گھنٹہ پورا کریں گے، 1.5 گھنٹہ دیں، ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے دوسرا نہیں ہو رہا. یہ تو ساری مشقیں ہیں. جیسے بالواڑی کا بچہ ایک دو کرتا ہے، وہ ایسی مشقیں ہیں. باقی تو اصل تو اس کے لیے آگے کی تعلیم ہے. یہ ساری مشقیں سے کہ یہاں سے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ترقی کریں، اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے قربانی میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اپنے آپ کو پیش کریں، اور اس ہدف کے ساتھ کہ اپنے آپ کو بناتے سنوارتے ہوئے پورے عالم میں اللہ کا یہ مبارک دین زندہ ہو جائے، گھر گھر میں حضور علیہ السلام کی آواز پہنچ جائے. پھر اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرے گا جیسی مدد ان کی ہوئی کہ کائنات کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے موافق کر دے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کی 3ری جلد میں تائیدات غیریہ کا ایک باب ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے. اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے، وہ اصل چیز ہے. ہم اس وقت مادے سے اتنے متاثر ہیں کہ ہمارا دیندار آدمی بھی جو ہے وہ مادے کا اثر لے کے جی رہا ہے. برکت اور مدد کی بات تو ہے ہی، بھول ہی گئے ہوئے. برکت اور مدد یہ تو سبب ہم بھول ہی گئے کہ اللہ مدد کرے گا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ضرور بھی ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا. برکت اور مدد، اس میں مولانا نے صحابہ کے واقعات نقل کیے کہ ایک دور تو وہ تھا کہ قسم کرسی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، 2 وقت کا کھانا نہیں تھا، ان کی بات کوئی گھر میں نہیں سن رہا. اور دوسری طرف جب اللہ کی تائید ساتھ میں چلی پھر بعد میں ان کی قربانیوں کے بعد، ان کے مجاہدوں کے بعد، تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے. خاندان کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے، اور ملک کے ملک فتح ہوئے. اس طریقے فتح ہو گئے کہ صحابہ کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہوئے. یہ شام جو ہے وہ ابو عبیدہ کے ہاتھ پر انہوں نے صلح کر دی رضی اللہ تعالیٰ، اور شام، ملک شام فتح ہو. ایک طرف کا حصہ، ایک طرف خالد بن ولید تھے، ایک طرف ابو عبیدہ تھے. تو ابو عبیدہ کے ہاتھ پر وہاں کے عیسائیوں نے صلح کر لی. بیت المقدس فتح ہوا، صلح کر لی مسلمانوں سے اور سپرد کر دیا. کیا حکومت کرو، ہم کو لڑنا نہیں آ سکتا، آپ حکومت کرو.
دنیا کے اکثر علاقے اسی طرح بٹے ہوئے کہ جو ان لوگوں نے صلح کر لی، اور پھر وہ تاریخ ایسی آگے بڑھی کہ مولانا نے کچھ قصے وہ لکھے ہیں کہ یہ جو کائنات کا تکوینی نظام وہ ان کے ساتھ ہو گیا، کائنات کا تکوینی نظام، اور غیب سے آواز آ گئی، غیب سے آواز آئی کہ بالکل مسلمان ہو گئے۔ اس میں وہ بنو سلیم کے بت کا قصہ لکھا ہے کہ بنو سلیم کا بت تھا زمان، تو اس کا جو پجاری تھا، بڑا پجاری اس کا نام تھا مرداس۔ جاتے جاتے میرے چینل کو بھی فالو کرتے جائیں تاکہ آپ کو دوسرے بیان مل سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔